وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو غیبتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو شیعہ سنی میں، انصاری قریشی میں، پٹھان میں ایک دوسرے کو بریلوی دیوبندی میں بانٹنا چاہتے ہیں، سنو، جن کو اپنی کرسیاں پیاری ہیں، جن کو اپنی پگڑیاں اچھی لگتی ہیں، جن کو صرف اپنی میں پسند ہے، کان کھول کے سنو اور تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں کی۔ نبی ایک ہے تو قبلہ بھی ایک ہے۔ حکم ہوا کہ ساری کائنات کے مسلمان خانہ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب جب قبلہ ایک ہے تو پھر کتاب بھی ایک ہی ہے۔ حکم ہوا کہ کائنات کے تمام مسلمان صرف اللہ کی ایک کتاب قرآن مجید کی اطاعت کریں گے، تاکہ کوئی بندہ ان کو بھٹکا نہ سکے، ان کو پتہ ہو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت طریقہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا عطا فرمایا۔ جہاں بہت ساری چیزیں اسلام میں ہیں، توحید ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے تمام امور کے اوپر توجہ دلوائی۔ آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں گے اطمینان کے ساتھ، تو اسلام نے جو سماجک ویوستھا کا نظام ہے، گھریلو بھی، محلے کا بھی، شہر کا بھی، قوموں کا بھی، اس کے اوپر بڑی توجہ دی۔ اسلام نے اپنی عبادات کے ذریعے لوگوں کے اندر پیار، محبت، اتفاق بڑھانے کی لامثال دلیلیں جو ہیں وہ کائنات کے سامنے رکھی۔ متعدد جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، جماعت سے نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ کسی عام مسجد میں نماز پڑھیں تو زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن آئے تو اگر عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات واضح طور پر بتا رہے ہیں قوم کو کہ تنہا رہنے سے جڑ کے رہنا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کرے گا، اگر بہت زیادہ لوگ مل کے اس کام کو کریں گے تو وہ اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ عبادت کے اس رنگ کو ہم نے نظر انداز کیا ہے یکسر، اور پھر آپ عبادت میں یہ خاصیت دیکھیے کہ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھیں گے تو فرض بھی ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اس کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے کا علیحدہ سے ثواب ملے گا، لیکن جماعت میں امام کی اقتدا کرنے کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہونے والا۔ یعنی پھر عبادت میں یہ بھی آپ کو سمجھا دیا اسلام نے کہ جب آپ اجتماعیت میں آئیں گے، جب آپ میں اتفاق ہوگا
تو پھر آپ کے سامنے جس کا آپ کہنا مانیں گے ایک ہی ہونا چاہیے بندہ۔ اسلام نے اپنے ابتدائی امور میں بات رکھی نا، خصوصیت دیکھیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے بس۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پچھلے جتنے نبی ہیں ان کی عزت تو برقرار ہے، ان کا احترام تو برقرار ہے، ان سے محبتیں تو برقرار ہیں، لیکن ان کا آرڈر کینسل کر دیا۔ اب حکم ہوا کہ اب تو محمد الرسول اللہ ہی خاتم النبیین ہیں۔ اگر کسی کا کہنا مانا جائے گا، اگر کسی کے دستور پر چلا جائے گا، اگر کسی کی شریعت کو تسلیم کیا جائے گا تو فقط ایک نبی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈسپلن سمجھا رہے ہیں یہاں کہ ایک خدا کی عبادت تو ایک رسول کی اطاعت۔ آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑ رہا، ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونے دے رہا کہ دائیں جائیں یا بائیں جائیں۔ سیدھا راستہ بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے تو پھر نبی بھی ایک ہی ہے جو خاتم النبیین ہے۔ اب جب نبی ایک ہے تو قبلہ بھی ایک ہے۔ حکم ہوا کہ ساری کائنات کے مسلمان خانہ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب جب قبلہ ایک ہے تو پھر کتاب بھی ایک ہی ہے۔ حکم ہوا کہ کائنات کے تمام مسلمان صرف اللہ کی ایک کتاب قرآن مجید کی اطاعت کریں گے تاکہ کوئی بندہ ان کو بھٹکا نہ سکے، ان کو پتا ہو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ یہ بار بار جو ایک کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے تاکہ انسانوں کے اندر ایکتا لے آئیں، انسانوں کے اندر برابری لے آئیں۔ یہ بار بار جو ایک کا ذکر ہو رہا ہے صرف عبادتوں کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے۔ تبھی تو یہ کہہ دیا کہ گورا اور کالا، امیر اور غریب یہ بھی ایک ہی ہیں۔ تبھی تو پھر کہہ دیا کہ ان صفوں میں جب کھڑے ہوں گے امیر، غریب، بادشاہ، نوکر، سرمایہ دار، غیر سرمایہ دار، پلے دار، مزدور، یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ جو ایک کا سلسلہ چلنا شروع ہوا اس کو پھر انسانوں میں بھی منتقل کر دیا کہ جن کا رب ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا کعبہ ایک ہے، جن کی کتاب ایک ہے، تو پھر وہ آپس میں بھی ایک ہی ہیں، ان کے اندر بھی پھر ایک ہی بات ہے۔ تبھی تو کہا کہ جو جماعت میں شامل ہو گیا وہ جنت کے راستے پر چل پڑا، اور جس نے جماعت کو چھوڑ دیا، جس نے اجتماعیت کو چھوڑ دیا، اس نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ کتنی لامثال بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا، ایک دوسرے کی مخبریاں مت کرنا، ایک دوسرے کی عیب مت تلاش کرنا، ایک دوسرے کی کمیاں نکالنے کی مت کوشش کرنا، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش مت کرنا، ایک دوسرے کے بچوں کی برائیاں مت تلاش کرنا، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش نہ کر۔ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہ ایسا کرے؟ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تمہیں کوئی دنیا میں عزت دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف یہ 5 وقت کی نماز ہے؟ یہ دیکھیں نا، جمعے کا دن اللہ کریم نے عطا فرمایا ہم کو۔ کیوں عطا فرمایا جمعے کا دن؟ وہ اس اجتماعیت کا اگلا پہلو ہے، اس سے اوپر کا سٹیپ ہے۔ جمعے کا دن بھی اسی لیے بنایا، کیوں؟ تاکہ آپ کے علاقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکیں، اور ممبر مسجد میں اس لیے بنایا تاکہ یہ مسلمانوں کو یہاں پر بیٹھ کے امام آپس میں اتفاق کی باتیں بتائے، محبت کی باتیں بتائے، کردار کی باتیں بتائے، کوئی کمیاں ہو تو اس کے اوپر گفتگو کریں۔ محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب جمعے کا دن آ جائے گا
امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ باتیں نہ کرے گا پہلے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، روزے کیا ہیں، حج کیا ہے، نہیں، وہ پہلے یہ باتیں کرے گا کہ کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانیاں ہیں، کیا سماجی ویوستھا میں کمیاں آئی ہیں، کیا ہمارے لوگ نشے کی طرف لگ گئے ہیں، کیا کاروبار خراب چل رہے ہیں، کیا نوجوانوں کی تعلیم اچھی نہیں ہو رہی۔ پہلے خطبے میں وہ قوم کی کمیاں یا قوم کی اچھائیاں بیان کرے گا، پھر دوسرے خطبے میں بات کرے گا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کے راستے کے اندر نکلا کرو۔ وہ دوسرے خطبے کی بات ہے، لیکن پہلا خطبہ اس لیے بنایا تاکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی ضروریات کا ذکر جو ہے وہ کر سکے۔ اتفاق کی دولت ہے، جن قوموں میں اتفاق ہوتا ہے اللہ ان کو عزت دیتے ہیں، جن خاندانوں میں اتفاق ہوتا ہے اللہ عزت دیتے ہیں، جن کاروباری لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے اللہ عزت دیتے ہیں، جن بھائیوں میں اتفاق ہوتا ہے اللہ عزت دیتے ہیں، جن دوستوں میں اتفاق ہوتا ہے اللہ عزت دیتے ہیں۔ لیکن جو ظاہری طور پر آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور اندر ایک دوسرے پر چھریاں چلانے کی کوشش کرتے ہوں، ان کو شریعت نے منافق کہا، اور منافقوں کا ٹولہ نہ کل کبھی عزت میں آیا، نہ آج عزت میں ہے، نہ قیامت والے دن ان کو عزت ملنے والی ہے۔ اللہ کو منافق نہیں پسند، منافقین بالکل پسند نہیں اللہ کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیمیائی بات ہمیں عید کے دن مسجدیں چھوڑ کر عیدگاہ میں جانے کے لیے کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہہ دیا کہ سارا سال یہ چھوٹے اجتماع کرتے ہیں، ایک ایک جگہ بیٹھ کے الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ عیدگاہیں اتنی بڑی اس لیے بنا دی کہ سال میں جس دن خوشی کا دن آئے تو یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے بغل گیر ہو سکیں، تمام لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکیں، ایک دوسرے کے بازو بن سکیں۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ 5 وقت کی صرف امامت اور نماز کے لیے مسجدیں بنا دی گئی؟ نہیں، اس قوم کو درس دینے کے لیے کہ دیکھو اگر کندھے سے کندھا جوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ قبول کر لیں گے، اور اسی طرح کندھے سے کندھا جوڑ کے اگر میدان سیاست میں کھڑے ہوگے، میدان جنگ میں کھڑے ہوگے، اگر میدان کاروبار میں کھڑے ہو جاؤ گے، اگر سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ اس جگہ بھی تمہیں قبولیت عطا فرمائیں گے جس طرح مسجد میں تمہاری نماز کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ صرف مسجدیں اس لیے بنا دی گئیں کہ یہاں سے صرف نماز پڑھنے کا پیغام؟ نہیں، یہ نماز تو آپ کو درس دیتی ہے کہ جڑ کے کھڑے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا درمیان میں سے ہوا بھی نہ گزر جائے تاکہ تمہارے میں اتفاق ہو، محبت ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جن قوموں میں اتفاق ہوتا ہے، جن نسلوں میں اتفاق ہوتا ہے، جن خاندانوں میں اتفاق ہوتا ہے، اللہ ان کے اتفاق کی وجہ سے ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس اتفاق میں بڑا درس کیا دیا امت کو؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ قابل سارے ہیں، کوئی قابل نہیں ہوتا، قابل سارے ہی ہیں۔ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے بڑے عالم بھی کھڑے ہوتے ہیں، حافظ بھی کھڑے ہوتے ہیں، محدث بھی کھڑے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کھڑے ہوتے ہیں، انجینئر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی کھڑے ہوتے ہیں، اربوں پتی لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، دولت مند بھی ہوتے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں، بہترین قرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک امام کو آگے کھڑا کر کے باقی سب کو یہ نماز اطاعت سکھا رہی ہے، فرما برداری سکھا رہی ہے کہ جب کوئی تمہارا امام بنا دیا گیا، جب کوئی تمہارا امیر بنا دیا گیا، جب کسی کو تمہارا بڑا بنا دیا گیا تو اب اس کی تم کمیاں خوبیاں مت تلاش کرو، بلکہ جب وہ تمہاری قوم کے آگے کھڑا ہے، چاہے وہ میدان ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ سیاست ہے، اگر تم نے کسی کو اپنا رہبر بنا لیا ہے تو پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو، جس طرح وہ کہے گا تم اسی طرح اگر اقتدا کرو گے، وہ رکوع میں جائے گا تم رکوع میں جاؤ گے، وہ سجدہ کرے گا آپ سجدہ کریں گے، وہ قیام میں ہوگا آپ بھی قیام کریں گے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی کہ میرے فرما بردار بندے یہ قابلیت کے باوجود صرف میری اطاعت کے لیے ایک بندے کی امامت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بڑی ادا پسند ہے، اور ان کا اتفاق دیکھ کے اس جماعت کو، اس نماز کو قبول کیا جاتا ہے۔ وہی اتفاق اگر سماج میں ہوگا، وہی اتفاق اگر سیاست کے اندر ہوگا، وہی اتفاق اگر میدان میں ہوگا تو کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں عطا فرمائے گا؟
وہاں بھی عزت ملنے والی ہے۔ اسلام کی بیش قیمت نعمت ہے اتفاق۔ اتفاق میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ اکیلے کھانا کھائیے، نہ تو آپ پیٹ بھر کے اچھی طرح کھا سکتے ہیں، نہ آپ خوش اسلوبی سے کھا سکتے ہیں۔ اسلام نے کہا دسترخوان بچھاؤ اور سارے ایک برابر بیٹھ کے کھاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ کم کھانا اس میں برکت ہو جائے گی، اور جس نے صرف بے دلی کے ساتھ چند لقمے کھانے تھے وہ پیٹ بھر کے کھائے گا، کیونکہ جب اتفاق کے ساتھ لقمہ حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کے اندر لذت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اسلام نے کہا کہ بانٹ کے کھاؤ، اسلام نے کہا کہ سب کو اکٹھے بٹھا کے ایک ساتھ میں کھانا کھلاؤ۔ یہ نمازیں، یہ مسجدیں، یہی ہم مار کہاں کھا گئے آ کے؟ ہم نے تو کہا کہ مسجد بس بہترین استنجے خانے ہوں اور استنجا کریں، وضو کریں اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ مولوی صاحب اگر دیر سے آئے تو ان کی بے عزتی کر دو، مؤذن اگر نہیں ہے تو اس کی بے عزتی کر دو، اس کے بعد آرام سے اپنی 4 رکعت پڑھو۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نماز ہم سے چاہتی کیا ہے۔ نماز نے درس عبادت کے ساتھ جو اتفاق کا درس دیا، جو محبت کا درس دیا، جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا درس دیا، جو خلوص کا درس دیا، جو دوسروں کو بانٹنے کا درس دیا، وہ تو غائب، وہ تو اڑا دیا بیچ میں سے، ختم ہو گیا وہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اتفاق سے رہو گے تو عزت تمہارے لیے ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ اب اتفاق کی سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اتفاق کا سب سے بڑا دشمن ایک بندہ حسد کرنے والا اور ایک بندہ غیبت کرنے والا۔ کہاں جا کے قومیں برباد ہوتی ہیں، خاندان کہاں برباد ہوتے ہیں، کاروباری ادارے کیوں برباد ہوتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو آپ دیکھیں وہ کس طرح نظام کو چلا رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا آپ کے جو بچے وہاں کام کرتے ہیں کہ آج جی میٹنگ ہے، کس بات کی میٹنگ ہے؟ کہ آج فلاں جگہ فلاں بڑے ہوٹل میں میٹنگ رکھی ہے، کس بات کی میٹنگ رکھتے ہیں؟ وہ اس بات کی میٹنگیں کرتے ہیں کہ جتنے امپلائیز ہیں ہمارے پاس، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے کیسے کام کر سکتے ہیں، ان کا آپس میں کمیونیکیشن کیسے اچھا ہوگا، ان کی کنیکٹیویٹی کیسے بڑھے گی۔ کیونکہ کمپنیوں کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اگر گروپ بنا کے مینجمنٹ کام کرے گی تو تیزی کے ساتھ کمپنی آگے جائے گی۔ اگر وہ انفرادی طور پر کوئی بندہ کام کرے گا تو وہ گروپ کے مطابق ارننگ نہیں کر سکتا، کمپنی کی بات کو، کمپنی کے پروڈکٹ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ 1450 سال پہلے انسانوں کو عطا فرمایا۔ یہ کائنات میں جو اسلام سب سے بڑا مذہب بنا، سب سے بڑا دین بنا، وہ اتفاق کی برکت سے ہی تو بنا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے نقطہ پہ لکھ لیجئے تختی پہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کا دن بھی آج ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسلمانوں کا ایک اولو العزم مجاہد، جس کا نام تاریخ اسلام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول اللہ کے چہیتے صحابی ہیں، جو بے باک صحابی ہیں، جو مسلمانوں میں فتح مکہ میں ہرول دستے کے سالار تھے، جن کے گھوڑوں نے یمن کو رونتے ہوئے کیسر و کسرا کے تخت و تاج کو زمین دوز کر دیا، جنہوں نے کئی درجن ملک مسلمانوں کو فتح کر کے دیے، وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جنرل، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ اب خلیفہ، جب کوئی نیا خلیفہ بنتا ہے وہ اپنے حساب سے حکومت چلاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کی مسند پہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بدلیاں کر دی جائیں۔ جب نئی حکومتیں آتی ہیں کچھ لوگوں کو بدلتے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے آرڈر لکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں فتح کر رہے تھے، 22 ملک فتح کر چکے تھے، اس لشکر میں مسلمانوں کے امیر الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ بھی اسی لشکر میں کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے، وہ بھی اسی لشکر میں ڈپٹی جنرل ہیں۔ اب ادھر سے حکم نامہ گیا، کیا حکم نامہ گیا؟ کہ
کہ خالد کو اتار دیا ہے۔ اگر آج کہیں کسی قوم کی ضرورت کے مطابق کہہ دینا کہ فلاں لوگ اپنی مسند چھوڑ دو، فلاں تم سے قابل ہے، وہی بیٹھ کے چلا لے گا، وہ بولیں گے نہیں نہیں، ہم الگ جماعت بنا لیں گے، ہم مدرسوں کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم جماعتوں کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اتفاق کے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن اپنی آنا نہیں گرنے دیں گے۔ ان کو اسلام تھوڑی پیارا ہے۔ جب جب قوم نے کسی کو کہا کہ ہٹ جاؤ اس مسند سے، کسی قابل کو بٹھانا ہے، تو قوم کے ان چہیتوں نے، جنہیں آپ نے اپنا پیر بنایا، آپ نے اپنا سرپرست بنایا، جن کی قسمت میں آپ نے اپنی رسی دے رکھی، جن کے ہاتھ میں اپنی قسمت کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہاں بہتر بندہ آگے آ جائے، نہیں نہیں، انہوں نے ہمیشہ ٹکڑے کیے، مسلمانوں کے ٹکڑے۔ یہاں آؤ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ خالد بن ولید کے نام آرڈر پہنچا خلافت کا۔ کس کا آرڈر؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کا۔ آرڈر میں کیا لکھا ہے کہ خالد کو معزول کر دیا، خالد رضی اللہ تعالیٰ کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور آج سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہوں گے مسلمانوں کے۔ آرڈر پہنچا، فوج میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خود حیران ہے کہ اچانک یہ کیسا حکم آیا، خالد تو بڑا خوبصورت جوان ہے اور یہ تو بڑا بہادر ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا، اس کو اللہ کی تلوار کہا، یہ اچانک عمر فاروق کی طرف سے جب آرڈر آیا، آرڈر ماننا تو سب کے حکم، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، فوراً اس کی تعمیل کر دی گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب جنرل بنایا، اسی رات مسلمانوں کی ایک ٹکڑی پر اس علاقے کے مشرکین نے حملہ کر دیا۔ مخبروں نے آ کے ابو عبیدہ بن جراح کو اطلاع دی کہ حضرت وہ فلاں ہماری جو فوجی ٹکڑی تھی، اس کو دشمن نے اتنی بری طرح گھیرا ہے کہ وہ اب بچنے والے نہیں ہیں، اگر کوئی ان کو بچا سکتا ہے تو بس خالد بن ولید ہے، جس کو اس علاقے کا فن پتہ ہے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ کس منہ سے جاؤں، اسے رات تو اتارے ہوتے سے، لیکن وہ چلے۔ جب وہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے پہ پہنچے، اندر گئے تو دیکھا خیمے میں تو خالد بن ولید ہے نہیں، تو اچانک ادھر ادھر پوچھا کہاں ہے، فرمایا وہ تو رات سے محاذ پہ گئے ہوئے۔ باہر نکلے تو دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ رہے، گھوڑے سے اترے، جی اپنے امیر کو پوچھا کہ حضرت کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جو اپنی ٹکڑی پھنس گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ تم اسے نکال کے لاؤ، لیکن میں اس لیے نہیں کہا کہ تم غم میں ہیں کہ رات کو تجھے وہ عہدے سے اتارا ہے۔ فرمایا حضرت مجھے بھی رات مخبروں نے اطلاع دے دی، میں آپ سے پہلے موقع پہ پہنچ گیا اور خدا کی قسم ان سب کو زندہ سلامت واپس لے کے آیا ہوں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ میرے امیر ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ رسول اللہ کے لاڈلے صحابی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، خدا کی قسم اگر عمر بن خطاب ایک بچے کو بھی ابن ولید کے اوپر لگا دیتا تو میں اس کی بھی اطاعت کرتا، کیونکہ خطاب کا بیٹا اسلام کے لیے میدان میں آیا، عمر بن خطاب کے لیے میدان میں آیا۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے اتفاق کا۔ کس کا بھائی؟ اتفاق کا جذبہ۔ اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نا اتفاقی ناسور ہے، دو ہی لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ کی تقسیم پر، جن کو اللہ کی تقسیم پر نعوذ باللہ شک ہے، دو لوگ نا اتفاقی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ نے سب کو بنایا ہے نا، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ جن کو حسد ہو جاتی ہے اور جو چگلیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میں یہاں پر ہونا چاہیے تھا، وہ دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ نا اتفاقی نکالیے قوم میں سے، گھر میں سے، معاشرے میں سے، اور اگر کوئی ناسور ہیں تو ان سے قطع تعلق کر کے باقی جو اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے، تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو بہت بڑا محاصرہ، بہت بڑی جنگ ہوئی ہے بر صغیر کے ساتھ کھاڑی میں، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ناقابل تسخیر، ابھی ہمارا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اس جنگ میں اہل ایمان کے آگے گھٹنے ٹیک دی، ایک بوڑھے شیر کیا۔ کیوں؟ یہ پتہ کیوں؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس میں، آپ پردے کے پیچھے نہیں دیکھتے۔ رواج تھا پورے عرب میں کہ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو اس ملک کی جنتا بغاوت کر دیتی تھی اپنے حکمرانوں کے خلاف،
اپنے حکمرانوں کو مار دیتے تھے اور دشمن جیت جاتا تھا۔ اس بار بھی دشمن چاہتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ملک کے اندر جو سنی ہیں، جو کرد ہیں، وہ بغاوت کریں گے اور ہم اس ملک کے اندر حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے اور ہم اس طرح جیت جائیں گے۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ کرد ہیں، ان کے اتفاق نے دنیا کی سپر پاور کے گھٹنے ٹکا دیے۔ اگر اتفاق ان کے پاس نہیں ہوتا تو یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے۔ یہ تشریر کا پچھلا رخ ہے، پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو۔ بیانات بھی پڑھ لیجئے گا بڑے بڑے لیڈروں کے، انہوں نے کہا جنگ کے دوران کہ ہم تختہ پلٹ دیں گے وہاں۔ کن کے بل پر کہا؟ قوموں کے بل پر کہا نا، مسلک کے بل پر کہا۔ لیکن جب تمام مسلک والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو عزتوں سے نواز دیا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، آپ سماجی ویوستھا میں عزت چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آپس میں عزت چاہتے ہیں، آپ اگر سیاست میں عزت چاہتے ہیں تو آپ کو اتفاق کرنا سیکھنا ہوگا، ضبط کرنا سیکھنا ہوگا، برداشت کرنی سیکھنی ہوگی، اپنے امیر کی اطاعت کرنی سیکھنی ہوگی۔ اگر آپ اطاعت نہیں کر سکتے، آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بھی قوم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد